سانو یار غار نے دسیا ہے دوستوں کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا بول سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال سارے مل کے یار شامل ہو جاؤ محمد مان لو سارے رل کے اللہ دے حبیب نال ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اور جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاوندے نے جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اور حضرت صدیق دے دل دی تمنا سے میرے آقا دے صدیق دے دل دی تمنا سے کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اور آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانو آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانو پھر ساڈا وے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اور لباتے نیازی جدوں شاہون آخرے لباتے نیازی جدوں شاہون آخرے اس ویل سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویل سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا علیہ السلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
دعا ہے آپ کا میرا ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے محترم خلیل احمد صاحب کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے. موت برحق ہے لیکن دوستو کفن پر شک ہے. موت برحق ہے ہر ایک کو آنی ہی آنی ہے. یہ پتہ نہیں ہے بھائیوں کفن نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. موت ہر ایک کو آنی ہے. یہ اتنا اٹل اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم غور کیوں نہیں کرتے. ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اس مالک کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے. ہمارے بھائی نے جو آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کس قدر جو ہے پردیس رہ کر زندگی گزاری. بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے کوشش کرتے رہے کاوش کرتے رہے. زندگی کا کافی حصہ جو ہے انہوں نے باہر گزارا. اور جب یہ ارادے جب یہ نیتیں ہوئیں کہ اب اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے وطن میں اپنے دیش میں جا کر زندگی گزاری جائے لیکن وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے مالک کی منشا کیا ہے ہمارا مالک چاہتا کیا. اگر اس چاہت کی ہمیں سمجھ لگ جائے تو پھر جو ہے صحیح معنوں میں حقیقت جو ہے انسان پر کھل کے سامنے آ جاتی ہے. انسان پتہ نہیں کتنی تیاریاں کرتا ہے کیا کچھ سوچتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ صبح کا سورج میرے لیے طلوع ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. ہم مولوی بھی بطور بات بطور اپنا موضوع لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ بھی سن لیتے ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. کہ گفتگو کرنے والے بھی ہم اللہ ماشاء اللہ اور سننے والے بھی سبحان اللہ. ہم شاید سمجھ یہ بیٹھے کہ اللہ نے 2 کان دیے ہی اس کام کے لیے کہ ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکالنا ہے. نہیں, اس مالک نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ کوئی بات بھی ہماری دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ضائع نہ ہو. ایک جملہ جو ہے اپنے دل میں اتارتے جائیں اپنی ہستی کو تعمیر کرتے جائیں اور ایسی تعمیر کریں کہ جب وقت ندا آ جائے تو پھر جیسے حضور کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس کے چہرے پر اس کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت رب کے جلوے بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے محبوب کے جلوے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. زندگی بھائیوں وہی کمال ہے جو اس انداز سے گزر جائے. یار ایک گلی میں ایک محلے کا راولپنڈی کی ایک گلی میں رہنے والا ایک عام سا پولیس مین لیکن جس نے اپنے آپ کو رسول کے نام پر قربان کیا تو بڑے بڑے بھی ممتاز قادری کی تسبیحیں پڑھنے لگ گئے. بڑے بڑے علماء بھی بڑے بڑے مشائخ بھی بڑے بڑے مالدار بھی بڑے بڑے صوفیاں تھے بڑے بڑے مولوی بھی ممتاز قادری کے نام کی تسبیحیں پڑھنے لگ گئے. کیوں بھائی اس نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگایا. تو ہم جب بالخصوص جو ہے اشارے ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو اپنے دامن کو وسیع کر کے آئیں کہ یہاں سے کوئی خیرات ہم لے کر جائیں گے. مالک کی بارگاہ سے کوئی نہ کوئی ہمیں خیرات یہاں سے ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر کا ستارہ چمک جائے رب کی بارگاہ سے کرم ہو جائے مہربانی ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنے رسول کو ہر لمحہ یاد رکھیں. جب یہ یاد ہمارے سینے میں ہوگی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر بابا آپ دنیا کی نظر میں بند کمرے میں بیٹھے ہیں دنیا یہ سمجھے گی کہ شاید یہ اکیلا مسلح بچھا کے بیٹھا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے یہاں رب کی رحمتیں بھی برس رہی ہیں یہاں مصطفیٰ کے دیدار بھی ہو رہے ہیں یہاں بند کمرے میں داتا علی حجیری بھی آ کر دیدار کروا رہا ہے مہر علی بھی کرم فرما رہا ہے بابا فرید بھی جو ہے اپنے جلوے دکھا رہا ہے. کیوں کہ ہم نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو مالک کی بارگاہ میں ڈھالنے لگا ہے.
تو جب یہ آپ صحیح معنوں میں آپ اور میں ہم ڈھلنا شروع ہوں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ برکتیں ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اپنی رسم و رواج کو بدلیں گے نہیں، اپنے ماحول کو بدلیں گے نہیں، تو اتنی دیر تک کوئی فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اپنے مالک کی بارگاہ میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک محبت بڑی بات علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ وہ شہید کی بات آ گئی، ممتاز قادری جس کے نقش قدم پر گیا، علم الدین شہید نے راجپال بدبخت بے ایمان کو واسطے جب جہنم کر دیا اور وہ ختم نبوت پر قربان ہونے والا حضور کا عاشق جیل میں آ گیا، اور جب جیل میں آیا تو جیل والے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمارے وہاں جیل کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا تو علم الدین کے پاس آتے اور علم الدین کوئی دم کر دے تو علم الدین مسکرا کے کہتا میں نہ دین پڑھا نہ دنیا پڑھا، یار میرے پاس کیسے آتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے یار علم الدین جو تو کام کر کے آیا ہے نا وہ کام کوئی اور کر بھی تو نہیں نہ سکا۔ پھر آپ نے کوئی دم درود نہیں پڑھنے، آپ نے فرمایا جاؤ میرے کمرے کے باہر جو کھڑا پڑا ہے نا اس سے پانی پی لو، رب تمہیں شفا عطا فرما دے۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، زبان ہماری بھی ہلتی ہے، لیکن جب عاشق کی زبانیں ہلتی ہیں تو اس کا رنگ اپنا ہوتا ہے، اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ علم الدین شہید آخری رات آ گئی نا، صبح تختہ دار پہ لٹکایا جانا ہے۔ علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندھیر کوٹھڑی میں ہیں، بابا نواب الدین جیلر ہے، کہتا ہے آخری رات ہے، میں بڑا فکر مند تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان دھاوا بول دیں اور مجھ سے جو ہے علم الدین کو چھین کر نہ لے جائیں۔ تو کہتا ہے میں پریشان تھا، تالا لگایا ہوا ہے، چابی ہاتھ میں پکڑی ہوئی رکھی بھی نہیں، تھامی ہوئی ہے، سنبھالی ہوئی ہے، اور مسلسل جو ہے اس اندھیر کوٹھڑی کے چکر کاٹ رہا ہوں تاکہ یہ رات کے لمحات آسانی سے گزر جائیں۔ پریشانی جو ہے یہ ہے کہ کہیں مسلمان ہاتھوں سے میرے لے نہ جائیں۔ تو علم الدین کہتے ہیں بند کوٹھڑی میں ہے، سر جھکایا ہوا ہے، اور یہاں علم الدین کی آخری رات ہے، وہ بھی اپنا استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں بابا نواب الدین کہتا ہے میں بھی پریشان ہوں کہ کہیں مسلمان مجھ سے علم الدین کو چھین کے نہ لے جائیں، بس اس نے چابی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور وہ باہر جو ہے چکر لگا رہا ہے حفاظت کے لیے، پریشان ہے۔ لیکن بابا نواب الدین کہتا ہے میں نے دیکھا تالا لگا ہوا تھا، چابی میرے پاس ہی، میں نے دیکھا علم الدین نے سر جھکایا ہوا تھا، میں نے چکر لگاتے لگاتے دیکھا کہ میں حیران ہوا، تالا لگا ہے، چابی میرے پاس ہے، کمرہ بند ہے، لیکن علم الدین اندر نہیں ہے۔ علم الدین دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، میں حیران ہوا کہ گیا کہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پریشانی کا عالم بڑھا، پریشان ہوا کہ جس کام سے ڈرتا تھا لگتا ہے وہی ہو گیا۔ جب اسی عالم میں پریشان تھا کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، بس دیکھتے ہی دیکھتے چکر لگاتے ہی لگاتے دیکھا کہ علم الدین واپس پھر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تالا بھی لگا ہوا ہے، دروازہ بھی بند ہے، علم الدین چلا بھی گیا ہے، علم الدین واپس بھی آ گیا۔ اب بابا نواب الدین نے دیکھا کہ علم الدین آ گیا، اس نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر جو ہے علم الدین کے قدموں میں رکھی اور کہا علم الدین جب سے تو آیا میاں والی کی جیل میں روزانہ باتیں سنتا رہا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چابی میرے پاس ہی، تالا لگا ہوا تھا، تو گیا کیسے اور واپس آیا کیسے؟ تو کہا پھر تو نے اس اپنی پگڑی کا واسطہ دیا ہے، اپنی چادر کا واسطہ دیا ہے، ہم اسے اپنی زبان میں مصطفیٰ کا امامہ سمجھ کر جو ہے اس کا حیا کرتے ہیں، اور ہم اس کا امامہ سمجھ کے حیا کرتے ہیں، تو نے یہ میرے قدموں میں رکھا ہے۔ تو فرمایا جب تک میں زندہ ہوں چند لمحات کسی سے ذکر نہ کرنا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اپنی مرضی کرتے رہنا، اتنی دیر تک ذکر نہ کرنا۔ کہا پھر علم الدین نے کہ سنو کہ میں کیسے گیا، کیسے آیا اور میرے ساتھ ہوا کیا۔ علم الدین کہتا ہے کہ بس میں لیٹا تھا، اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ میں تو بند کوٹھڑی میں ہوں، میں تو نہیں آ سکتا، آقا آپ تو کرم فرما سکتے ہیں۔
کہ سونیا میں نہیں آ سکتا تسی تے تشریف لے آ سکتے ہو تسی مہربانی فرماؤ نا تسی تے کرم فرما دیو آج مسلمان توجہ فرمانی ہے علم الدین کہندا میں جو ہے اپنا جلد بند کوٹھڑی دے اندر اپنا رخ مدینے وال کیتا تے سرکار دی بارگاہ دے اندر تے جا کے تے حضور دی بارگاہ دے اندر تے جا کے تے اب دوہاں دے چہرے والے ول لے لیاں سونیاں سونیاں دوہاں والے اے ماں ساغل بشر دے پیارے پیارے کاجل والے اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں آخری رات آئی ہے سونیاں میں نہیں آ سکتا پر تسی دے آ سکتے ہو تسی کرم فرما سکتے ہو مدین فرما دینے میں اپنا رخ مدینے وال کیتا تے سرکار دے بارگاہ دے اندر تے جا کے تے محبوبے میرے آجا محبوبے میرے آجا نہ مر جا تو بہت جوان دیوی چلے تو تر جا جو بہن جوان دے لے چلے ہاں سونیا تو آویں تے تر جاواں آ مسلمانوں توجہ فرمانی علمدین فرمانے دے آخری رات سرکار دی بارگاہ دے اندر تے جا کے تے کہ سونیا کرم فرما دے مہربانیاں فرما دے میری اجڑی چھوٹ میں سونیا آ کے وسا جا علمدین کہندے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر تے جا کے کرنا سونیا کرم فرما جانا سونیا مہربانی فرما جانا تے اپنا دیدار کروا جانا ادھر موت دا ویلا وی قریب آ گیا ہے علمدین کہندے نے دو کھڑیاں ٹھہرے جا او تقدیرے لگیاں نا پا دینی بالین دے تو کھڑیاں ٹھہرے جا او تقدیرے لگیاں نا پا دینی بالین دے خود جان حوالے وہ کر دے اس جان دما لکھ آلین دے آؤ سارے مل کے محبرہ کہہ دو خود جان حوالے وہ کر دے بولو محبت ذرا خود جان حوالے تھوڑی دیر دوسرے کے میں ماحول بنا لئیے آپ جو ہے فوتگی سے نہیں آئے آپ ختم پاک پہ آئے ہیں کہ ساڑھا الحمدللہ سنیا دا دیدار ایمان ہی کہ فوتگی دا غم تکلیف صرف 3 دن ہے ان دے تو بعد سنی جدوں بھی یاد کر دیں مصطفیٰ دا میلادی بنا اسی جدوں بھی ملانے ہو دورنا میلاد بنانے ہیں تو جنہیں آئے بیٹھو گج وج کے محبت دے نال رل کے پڑھ لو تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے کیونکہ ذکر خدا اور اسے مصطفیٰ دا ذکر اس دے واسطے بیٹھن دی ماحول بنانا پیندا ہے کوئی لفظ ہونے لگے تے آ سارے مل کے محبت دے نال کہہ دینے آ مل کے کہہ دینے دو گھڑیاں ٹھہرے جا وہ تکبیرے لگیاں نا پا دینی بالین دے خود جان حوالے وہ کر دے اس جان دما لکھ آلین دے مسلمانوں توجہ فرمانی علمدین فرما دے میری بند کوٹھڑی دی اندر میں دیکھا دیکھا میں اکیلے ہویا مہربانی اکیلے ہونے فرما دے حضور دے دیوایا آپ فرما دے میری اندھیر کوٹھڑی کے اندر ایک حسین چہرے والے آیا ایک نورانی چہرے والا آیا اور نرگسی نین والا میرے حجرے دے اندر آیا اور نہ میرا خیر مدین ہاتھا دے حضر رکھ میرے پیرا دے پیر رکھ میں کہہ حضور رب نے کہنا حسن بڑا عطا فرمایا ہے رب نے کہنا چہرہ بڑا حسین
عطا فرمایا سونیا دے دسو کلا نام کیے وہ آن والے نے خیر مدین بسن کر میرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ پیرا دے پیرا کہندا حضور نے رکھا گا غیر کرے دے دسو کلا نام کیے وہ فرمایا علم دین دنیا والے مولا علی کہندے میں دنیا والے علی کہندے نے میں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تیرے پالا نے بھیجا ہے چاہے علم دین لیا دنیا والے نو دسنا چاہنا جڑا محمد دا غلام بن جاندا ہے رب دا محبوب ہوندے تے کرم ضرور فرماندا ہے فرمایا جا علم دین لیا علم الدین نے مولا علی عطا کے ہاتھ رکھے رائے کمال نے علم الدین کی زندگی تے کتاب لکھی ہے کہنے ہاتھاں دے ہاتھ رکھے اکھاں بند کروائیاں تے فرمایا علم الدین اکھاں کھول علم الدین فرمانے نے جب میں کھلے تے مصطفی دی کچہری جدو میری آنکھ کھلی ہے سرکار کے کچہری موجود میں بھی دیکھا شہر میں آنے اندر کائنات والی سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاسے جناب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں بائیں پاسے جناب فاروق اعظم کھڑے ہیں میرے تیرے کریم آقا نے ہاتھ کھولے ہوئے نے حضور نے اپنے ہاتھ کھول کے فرمایا علم الدین علم الدین میرے سینے میں لگ جا جیسے دنیا تک لوگوں میں سبق لینے آ جائیں جیسے دنیا تک لوگوں میں دس کے آ جائیں جیڑا جڑا محمد کو فرمان ہوے گا رب دا نبی انہوں سینے والے سے لگاوے گا حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور دے سینے نال لگیا سینے نال لگ کے سرکار دے کلمہ وچ بیٹھ گیا حضور دے کلمہ وچ بیٹھ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آپ فرماتے ہیں میں التجا کرنا وا میں سرکار دی بارگاہ دے اندر ڈگ پینا وا حضور دے کلمہ دے وچ بیٹھ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر التجا پیش کرنا کہ کیا پیش کرو تجھے کیا چیز ہمارے آپ بھائیو مہربانی کرو محبت نام شامل ہو جاؤ آؤ کہ جو کہ کیا پیش کرے تجھے کیا چیز ہمارے دل بھی تمہارا تمہارے اچھا یہ دل بھی تمہارا تمہارے ساڈا بھی دنیا تو جانا ایسا جانا بن جائے دنیا دے وچ مال دولت رزق اولاد کوٹھیاں جائیداد کاروبار بیلیو سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے اگر دیر نال جانا ہے تو مصطفیٰ دی محبت میں رب کائنات کی بارگاہ وچ میرے پیغام قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان نال جانا ہے کہ سرکار دی صلوات و سلام میری نظر دے مطابق سارے نال سوکھا طریقہ رب دی بارگاہ وچ مقبول ہونے واسطے مصطفیٰ دی محبت ہے میں اپنا تجزیہ کسی کتاب کی گل نہیں کر رہا میرا اپنا تجزیہ دو کام کر لو کہ گارنٹی میں دینا دو کام کر لو تو رب کرم ضرور فرمائے گا ایک مصطفیٰ دے نال محبت فرما دو دوسرے اپنے ماں دے باپ کو راضی کر کے دنیا تے جاؤ اپنے ماں دے باپ نو راضی کر کے دنیا تے جاؤ اگر ہوے صحابی رسول نماز دا پابند روزے دا پابند حج تے زکات دا ہوے پابند سبحان ہوے صحابی نام ہوے دایا قلبی لیکن ماں ناراض ہو جائے باپ ناراض ہو جائے تے رب کوئی نیکی نہیں قبول نہیں کرنی کسے شاید اجر نہیں دے لبدا سرکار دے غلام سلمان پاسی حضرت بلال دوڑے دوڑے گئے کہنے لگے یا رسول اللہ القمہ دی روح گلے جا کے اٹک گئی ہے نہ آگے جانی ہے نہ پیچھے آنی ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پوچھو نماز روزے دا پابند سی یا نہیں حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ جلدی نہ جا کے پوچھو کہ نماز زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے تو غلاماں نے آگے دسیا سونے دی ماں زندہ ہے حضور نے فرمایا پوچھو ماں اندے تے راضی سی یا نہیں
سرکار نے فرمایا میرا کہڑا غلام ہے بلا کے لے آئے گا حضرت علقمہ نے بلان واسطے سرکار علیہ السلام دے صحابی توجہ فرمائی علقمہ داخل دے کہ ماں نو بلان واسطے حضرت بلال حبشی گئے کہ کیا بے تینو سونے نبی محمد سے بلا دے نے تے سرکار دی بارگاہ تے لٹھی دیکھنی آئی تے کہنے کہ سونے حکم ہوے حضور نے فرمایا بی بی ادا تیرا پتر سے ہو جاسی کہندی اماں نماز دا پابند سی روزے دا پابند سی حج کرنے والا سی زکات دین والا سی حضور نے فرمایا نا نا بی بی میں تیرے کو نماز دا نہیں پوچھیا روزے دا نہیں پوچھیا حج تے زکات دا نہیں پوچھیا حضور نے فرمایا یش تیرے نال ہوندا رویہ کیسا سی تیرے نال ہوندا تعلق کیسا سی پھر رو کے کہنے لگے سونیا میرے نال تعلق ہوندا ٹھیک نہیں سی آج ہر دی آواز ہے نوجوانوں اپنے بچے نال بڑا پیار ہے اپنی بیوی نال بھی محبت ہے لیکن اپنے بڈھے ماں باپ نو نہ بھول جاؤ اپنے ماں باپ کے نال محبت کرو سرکار نے فرمایا بیوی جگہ تک تو معاف نہیں کریں گی ان دی شاہ اس طرح سانس اٹھتے رہیں گے سرکار دی بارگاہ میں جا کر دی سونیا میں معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا بلال سلمان لکڑیاں دے ٹھٹ تیار کرو اور آگ لاؤ اے موج وچ سوچو ویسے جان نہیں نکلنی تے جدوں نبی نے پیغام سنیا نا تے بی بی چیخ پئی تے رو کے کہنے لگی کہ سونیا میرے پتر نو ساڑا لگیو حضور نے فرمایا ہاں ہاں بی بی اگر نہیں مر گئی پھر ایک روح تے کھڑنی ہے نا فرمایا تو آگے سناں گے اینو جلاواں گے ایک روح نکل جاوے گی اس ویلے ماں مصطفی دے کلمہ تے لکھی تے کہندی سونے محمد نا میرے پتر نو ساڑا میرے پتر نو آگ دے حوالے نہ کرنا فرمایا سونے محمد میں تینو گواہ بنا کے اپنے پتر نو معاف کرنی نا ادھر ہے مصطفی دے قدماں تے بیٹھ کے ماں نے معاف کیتا ادھر رب دے کائنات نے ہے اس عاشق نو جنت عطا فرما چڑھی رب کائنات نے جنت عطا فرمائی سبحان الحمدللہ ساڈا جی دا ایمان ہے کہ عظمت ٹھیکی سنا ماریا اور سارے ملتے کہہ دو عظمت ٹھیکی سنا ماریا اتار دے دیا نے دعا اپنے اپنے ماں باپ سے دعا مانگ لو اور جن ماں باپ سے سینہ دے لب کھولو انہوں نے حدیث سے نبی سے دعائیں سے نکاح فرمائے مولا کرا میرے نال میرے دل پر لگے جن ماں باپ دنیا تو چھوڑ گئے مولا نے جنت درجات عطا فرما دینی اللہ کو کھولنا تیرا کام ہے میرے فرمانا میرے رب کا کام ہے اور سارے شامل ہو جائے تو عظمت ٹھیک ہے سنا بڑی مہربانی محمد شامل ہو جاؤ سنتا ٹھیک سنا مادیاں اتاری دے دیا نے دعا مادیاں بھولا بہت نال تار دے دیا نے دعا مادیاں مصطفی نے ہمیں توجہ فرمائی ہے مقام ابوا آیا میرے آقا دی 6 سال دی عمر ماشاءاللہ بہت سونا پڑھا رہے ہیں میں خوش ہوں لیکن میں نے اندازہ ہے کہ تھانوں بھی تھوڑی سمجھ لگنی چاہیے سبحان اللہ اور محبت کہتے ہیں سبحان اللہ مقام ابوا آیا تے حضور کی عمر مبارک ہے 6 سال حضور دی عمر کتنی ہے بولیے ذرا 6 سال سرکار کی عمر ہے تے حضرت ام احمد سرکار دے نال نے آپ دی والدہ دا 6 سال دی عمر دے چ انتقال ہو گیا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے ماں دنیا تے جدوں جان لگی نا تے ماں نے آخری میرے پتر نو سینے نال لایا تے ماں نے رو کے آکھیا میرے نال ہر نویں شے نے پرانے ہو جانا تے ہر پرانی شے نے ختم ہو جانا جڑا دنیا تے آیا انہیں ٹر جانا ہے کہ پترا میں نہیں چلی جاؤں پر مصطفیٰ دی والدہ محترمہ نے فرمایا میرا جانا تے عام لوگوں نے جانے بڑا فرق ہے اما دی فرق بھی آیا فرمانے نے ہر نئی شے نے پرانے ہو گئے ہر دنیا تے آنے والے میں مک جانا ہے حضور 6 سال دی عمر کما فرمانے نے میرے نال محمد ہر ایک کا ذکر ختم ہو جانا ہے پر تیری ماں آمنہ دا ذکر نہیں ختم ہونا
جو ذکر ختم نہیں ہونا فرمایا میں ایسا لال دنیا والے میں دے کے جا رہی ہوں میں ایسا پتر کائنات والے میں دے کے جا رہی ہوں جب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا جب تک جو ہے میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا کائنات ایک ایسا بیداری جانا ہے جس میں رب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا مصطفیٰ کا ذکر وہ بھی ہوئے گا کائنات رب رب کرنے والا کوئی نہیں ملے گا مصطفیٰ کرنے والا اس وقت میں کائنات ہوئے گا سوچو کس طرح سے رابطی ہمارے آنے فرمایا میرے لال جگہ جگہ مخلوق رہے گے جب تک خدا کا ذکر رہے گا تو ساری مخلوق ختم ہو جائے گے رب کا ذکر ختم نہیں ہوئے گا تو سارے مر جائے گے رب کی ذات حی ہے رب کی ذات قیوم ہے تو سارے مر جائیں گے میرا ذکر ہو تو رحمان یاد فرماوے گا فرمایا تیرا ذکر ہو گئی رب فرماوے گا جنی دے جا کائنات آئے محمد موجود ہے جتھے جتھے محمد کا ذکر کیتا جاوے گا اوتھے اوتھے مایا دا ذکر کیتا جاوے گا ہر صفا دے دیوانے تو فرمانے ماں دا آخری بیٹا ہے اس نے اپنے دار محمد کو سینے دے لٹایا تے آپ بھی رو کے فرمانے میں رو پائے ارے مصطفیٰ یاد جب آنا بتانا خود بھی تیرے تے میرے آقا نے ماں کی محبت کو محسوس کیتا ہے اور سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے صحابہ ایک دن حضور دی اما جان حضرت حلیمہ آئیں نا سنتے رہتے علماء کو حلیمہ آئیں تو سرکار نے اپنی کالی کملی بچھا دی تھی آئیں تے چلیاں گئیاں صحابہ نے سونے آ گیا کی معاملہ ہے تو کون عورت سی اسی تے جانتے نہیں سب پہچانتے نہیں سب سونے انہیں مٹی نال پیر بھرے سن سونے کسی مسجد وچ بیٹھے آئے اور تسی اپنی کملی بچھا دیتی اون دے واسطے تے مقدرہ والی کون ماں ہے حضور نے فرمایا کہ اے ماں ہے جن سینے جو رب نے مینوں غذا عطا فرمائی سی تے تو حلیمہ کہے سرکار دے غلاموں حضور نے فرمایا ہے کہ صرف حلیمہ مینوں پالن والی میری ماں آئی ہے کہ اتنا اہتمام کیا ہے حضور نے فرمایا کہ آج میری ماں آمین آمین آ جانی جناب پاک نبی نے فرمایا میں آسمان و ہر آگے زمین میں لے آیا تو کہنو دسرا میرے غلاموں ماں نے اس قدم احترام آسمان نے زمین تے لیا کے تانوں دسدا کہ ماں باپ دا احترام کی ہے ماں باپ دا ادب کی ہے حضرت موسی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں رب کے نال نیاز و نیاز دی گلاں کرن واسطے میں کوہ طور تے جاندا تھا ایک دن کوہ طور تے جان لگیا کوہ طور تے جان لگیا تو رب کائنات کی آواز آئی موسی جانے ضرور ہو لیکن آج سنبھل کے جانا آج سنبھل کے جانا مولا پہلے بھی جانا آج کوئی خاص سنبھل کے جانا رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے جانا سے نا جنہیں بھی جانا سے اسی قبول کر لیندے سا تسی نکلتے سو پیچھے ماں دعا شروع کر دیندی سی کہ فرمایا آج ماں دنیا میں نہیں رہی کہ رب نبی نو پیغمبر نو بیان آئے پیغمبر سمجھ کے آئی جو کہ سر سے ماں کی دعا کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام فرمانے میں کوئی دور تو واپس آ گیا چلدیاں گلیاں میرے پیروں چھالے پہ گئے اور آپ فرماتے ہیں رب دی بارگاہ کے اندر التجا کی تھی کہ مولا کوئی سواری کا بندوبست کر دے کوئی سواری کا بندوبست ہو جائے تاکہ میں جو ہے گھر جا سکا پیرا چھالے پہ گئے ریشہ پہ گیا رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں چل سکتے تو تھوڑی جی تکلیف کرو اس پہاڑ کی اوڑ چ نکلو تے اگلے پہاڑ تک چلے جاؤ ان دی اوڑ چ ساڈا یار بیٹھا ہے جڑا اللہ اللہ پہ کرتا ہے فرمایا جا کے ان ساڈا سلام بھی کہنا کہ اپنا پیغام بھی دینا سواری کا بندوبست موسیٰ علیہ السلام پورے اس پہاڑی کی اوڑ گئے دیکھا کہ سر پیرا نے جو ہے اپنا سر پا کے سر جھکا کے اللہ 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 کے سلامات پہ لگانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم انہیں کو جواب دیتا وعلیکم السلام یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب نے فرمایا کہ میں آیا پہلی تیری ملاقات نہیں پہلے کہ تو سلام بھی کرنا ہے تو میرا نام بھی جاننا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ جا کے تھی حضور میں تہاڈا نام نہیں جاندا کیونکہ جن نے تانوں میرے کول کڈیا ہے تہاڈا نام دس کے سکدا آپ نے فرمایا پھر پیغام پہنچ گیا کیا حضور پہنچ گیا
سواری دا بہت خوش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سواری دا کیا نا انہیں این بادل والا آسمان والا اشارہ کیتا شہادت کی انگلی نہ بس انہیں اشارہ کیتا کہ بادل دا ٹکڑا آسمان تے جا رہا سی کٹیا تے زمین تے آتے گھوڑا بنا ہے کسی بدل دا ٹکڑا بس اللہ دے ولی نے اشارہ کیتا سواری بن گیا حضرت صاحب توجہ طلب بات ہے حضور نے غلاموں توجہ طلب بات ہے جب اوکھا ویلا آوے سنیو توجہ کرنی جو اوکھا ویلا آوے نبی تے رب نبی نے ولی دے بوئے تے بھیجے جب اوکھا ویلا آ جاوے نبی دے رب نبیاں نوں ولیاں دے بوئے تے بھیجے نہیں جب اوکھا ویلا نبی تے آوے او ولی دے بوئے تے جانا ہے تے پھر تو میں کیوں نہ جاؤں نعرہ تکبیر تیری تے میری پھر مشکل شو نہ حل ہو رہی توجہ فرمانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدوں دیکھیا ابھی بدل تے ٹکڑا ان اشارہ کیتا جنگل وچ بیٹھا اللہ اللہ پہ کردا ہے تے بدل آسمان تو آ کے گھوڑا بن گیا فرمایا کہ میں سوچنے لگ گیا بھی بندہ بدل تے ٹکڑا گھوڑا ہویا کی ہے آپ مسلمان توجہ فرمانی ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے میں نے سواری بالکل کھل کریں گے نہ سواری پہ بیٹھا یہ سواری کہنا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیا ہے میرے دس چنیا کا نوانا پڑ چکے ہیں کھلنے کو روزے رکھ چکے ہیں چننے کو جگراتے کر چکے ہیں جن کی وجہ تو رب کائنات نے تنہیں انعام عطا فرمایا ہے آسمان جو ہے زمین وال بادل کا ٹکڑا سواریاں بن گیا ہے اس ویلے انہیں روزے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ کے اندر ہاتھ بندے ہاتھ بڑھ کے کر لگا سونیا سونیا جو بندر آگے جو ہے زمین میں سواری بن گیا ہے سونیا نے تو نمازہ دا کمال نہیں ہے انہیں تو روزیوں دا کمال نہیں ہے انہیں تو حج تے سجادہ دا کمال نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمان دل کے لیا دست سی ہویا دی ہے وہ کہہ رہے حضور انہیں تو نہ چیزاں دا کمال نہیں ہے بس میں اپنے ماں دے باپ دا بڑھاپا پایا میں 40 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا میں 40 سال اپنے باپ دی خدمت کرتا رہا 40 سال ماں دی خدمت کے دے 40 سال اپنے باپ نے خدمت کے دے اگر باپ نے راہ دے پچھلے پیر بھی آواز دی تھی میرے ماں پیو نے اگر میں نے آکھیا خطرہ سانو پانی دی لوڑ ہے فرمایا میں اس ویلے دوڑ کے پانی انہوں نے پلایا ہے اگر آگے پچھلے پیر نہ گئے سونیا سے خطرہ سانو کپڑیاں دی لوڑ ہے اس ویلے انہوں نے کپڑے بھی پیش کیتے ہیں جیڑی شے بھی طلب کرتے رہے سونیا سے ہوندا سی تے پیش کر دیندا سا اگر رات ہوندی سی تو رات نو پیش کر دینا سا چھڑا گیا ویلا بھی ہوندا سی میں دن بھی خدمت کرنا رہا میں رات نو خدمت کرنا رہا رب کائنات نے اے بھائیو انعام عطا فرمایا ہے رب کائنات نے انعام عطا فرمایا رب دی بارگاہ میں میری ماں نے دعا مانگی ہے میرے باپ نے دعا مانگی ہے رب دی بارگاہ میں جا کے دے ربا اسی دنیا تو جا رہے ہیں اسی دنیا تو جا رہے ہیں ساڈا پتر ساری زندگی ساڈیاں مندا رہیا ہے ساری زندگی ساڈیاں مندا رہیا ہے ہن اسی دنیا تو جا رہے ہیں مولا پچھلی زندگی تو ہی مندا رہے فرمایا ساری زندگی ساڈیاں مندا رہیا ہے ہن اسی دنیا تو جا رہے ہیں مولا اے جنے بھی لب کھولے مولا ہن تو ہی مندا رہے بس فرمایا میرے نماز روزے دا کمال ہے نہیں ہے بس میرے ماں باپ نے جس محبت کے نال میرے واسطے دعاواں کیتیاں سن رب نے میری زبان وچ اثر پیدا کر دیتا ہے بس میں لب کھولنا والا رب کائنات کرم فرمایا تسی بیلیو ختم پاک دا سامان لو میں آخر دے ایک محبت بڑی گل سنا کے انشاءاللہ ختم پاک پڑھی کو ذرا محبت سبحان اللہ سرکار علیہ السلام کی محبت حضور دے عشق نال گل بن رہی ہے میں اس کیتا کہ ماں نال محبت کرو باپ نال محبت کرو کہ سرکار علیہ السلام دے نال سب سے عشق کرو اس عشق کی بدولت ساری تکلیفاں سارے دکھ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی سرکار علیہ السلام دے ایک عاشق جنہوں حضرت حبیب بن زید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے قریب سے غربت کی زندگی گزارے سن مکہ مدینے دی گلیاں دے اندر منڈی چ کھجوراں لیانیاں تے کھجوراں لے آ کے مدینے دی گلیاں چ بیچنیاں تے لوگاں کو کہنا لوگوں میں بڑا مقدرہ والا ہاں میں بڑا نصیبہ والا ہاں
کوئی کائنات کے کسی گلی سے محلے سے کھجورا بیچنا ہوئے گا یا جو ہے پھیری کرنا ہوئے گا، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں دی پھیری لانا، میں مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں دے اندر کام کرنا۔ اس بعد امام علیہ السلام شاہ حضرت خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بعد فرمانے میں پھر کے گلی گلی بابا چھوڑ سب دکھائیں گا، پھر کے گلی گلی بابا چھوڑ سب دکھائیں گا، پھر کے گلی گلی بابا چھوڑ سب دکھائیں گا، ہر دل کو چوا کر دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے گا، ہر دل کو چوا کر دے خدا، تیری گلی سے جائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ملک یمامہ دے اندر ایک بے ایمان بدبخت نے دعوی نبوت کیتا تے میرا کیڑا غلام ہے تک پیغام پہنچا کے آوے گا۔ غلامہ بڑے نے ہاتھ کھڑے کیتے، لیکن اس غریب صحابی حضرت زید نے بھی ہاتھ کھڑا کیتا۔ حضرت حبیب زید نے جو ہاتھ کھڑا کیتا تے سرکار نے انہوں ٹوکرے ول ویکھیا، چھاپے ول ویکھیا، انہوں جو ہے کمزوری ول ویکھیا، انہیں ہاتھ بننے اج کہتا سونیا مینوں ماڑا نہ ویکھی، میرے چھوکرے ول نہ ویکھی، چھاوڑے ول نہ ویکھی، سونیا تہاڈی محبت نے میرا دل بڑا ہی ہوئی ہوئی ہے۔ سرکار نے اس کیفیت کو قبول فرمایا کہ ملک یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب بدبخت بے ایمان کے سامنے جا کر جو ہے ان کی سلطنت میں داخل ہوئے، ان کے تخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ میں محمد کا غلام آ گیا، محمد کا غلام آ گیا، فرمایا میں مدینے آیا، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ میں کیا 10 کی پیغام لے کے آیا ہے؟ پیغام میں لے کے آیا مسلمان تو جھوٹا ہے تو میرا مدینے والا مصطفیٰ سچا ہے، تو جھوٹا ہے تو مدینے والا بولو بولو کالو کمر کرنا، تو جھوٹا ہے تو میرا مدینے والا سچا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ نہ کرتے کہتے کلشن ہے تو دس تیرا میرے بارے سے عقیدہ تھی ہے۔ انہوں نے کہا جو عقیدہ مصطفیٰ مدینے لے کے آیا تیرے سامنے بھی عقیدہ میرا ہو رہا ہے۔ کہ جان جا سکتی ہے، کیا جان جانی ہے تو چلی جاوے، محمد عزیزہ یا ایمان نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے ایک بازو قلم کر دیتا حضرت شہزاد، کہنے لگے ہن جا، کہنے لگے جیتا تو پھر بھی میرا ہو رہی ہے۔ دوسرا بازو قلم کر دیتا، کہنے لگے ہن جا، فرمایا جیتا پھر بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایمانہ میں دونوں بازو قلم کر دیتے، آپ کا جو ہے سجا پیر قلم کر دیتا، تھوڑے کو لا دیتا، دوسرے پاسے پیر بھی نہ دیتا، ہن جو ہے صرف سانس چل رہی ہے، صرف سانس چل رہی ہے، کہنا ہن دا سرا عقیدہ کی ہے، فرمایا دونوں بازو اتر گئے نے، لتاں اتر گئی نے، فرمایا عقیدہ پھر بھی وہی ہے، تو جھوٹا ہے میرا مدینے والا ہی سچا ہے، تو جھوٹا ہے میرا مدینے والا سچا ہے۔ بس گل نہیں ہے تیل کا کرایہ چلدا اون وچ تینوں سٹنا ہے، ہم ختم ہو جائے گا، آخری ویلے ہن دس تیرا عقیدہ کی ہے۔ کہنے لگا کہ انہاں اس حد تک بھی پہنچ گیا، جان جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ایمان نہیں جا سکتا۔ فرمایا میں مر بھی جاواں، میرے جسم سے قطرے خون کے قطرے کو لویں، اگر تو پوچھیا نا کہ جھوٹا تے سچا کون ہے، فرمایا میرے جسم کے قطرے دے چلے آواز ہے یا بے ایمان تو جھوٹا ہے میرا مدینے والے بھی سچا ہے۔ آیا جسم تو جدا ہو گیا، دلتا بھی پیر بھی انہیں رخ مدینے وال کیتا، عرض کرتا سونیا میری اس مزدوری کو قبول فرما دے، سونیا میں تہاڈی غلامی کیتی ہے، اس غلامی کو قبول فرما دے۔ آؤ آخر میرے شعر پڑھیے، انشاءاللہ کو دعا چاہیے، بہت بڑا محبت سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، آپ مسلمانوں توجہ فرمائیے، چلو دیوانے کے آخری ویلا جانے رخ مدینے پر کہتا، کہتا دنیا والے کھڑے کچھ بھی پڑے کہتے ہیں پر کم میں ہے بڑا کہتا ہے، کہنا جو ہے بادوں میں جوڑو کہنا جسم کو بچہ میں جتائے ہو گئے نے، لوٹ دے بادلہ کے اندر تیرا کرتا دے دنیا والے میں دسلائے، وہ دنیا والے میں سبحان دے فضارہ کے کام آبان جامع میں، وہ مدینے والے ماہے
اور سارے شامل ہو جاتے کیا دیکھا بہانے شامہ میں وہ مدینے بار یہ ماہی دار دنیا میں اور مہمان تجھ میری چاہے دار بس کھانا کھانے جانا میں وہ مدینے بار یہ ماہی دار دنیا میں اور مہمان تجھ میری چاہے دار یہ سرکار دے دیوانے شاشر وہ نہ پھر وقت دے بیمانہ نے اٹھایا چلے کڑائے دے دشتگا یہ دے دے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر کلمہ فرمانے وہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھایا وہ نے ابو بکر کا ہاتھ اٹھا کے سرکار نے فرمایا ابو بکر گواہ ہو جا ابو بکر گواہ ہو جا میرا عاشق حبیب جلے شہادت پا گیا ہے رب نے انہیں جنت عطا فرما چھڑی ہے میرے نبی نے فرمایا رب دیاں ساریاں جنتاں دے دروازے کھل گئے میرا غلام جنتاں میں داخل ہو گیا ہے خوشی تے میں اگر چاہنے ساڈا سلسلہ سرکار نال جڑ جاوے تے پھر جو ضرور عاشق دین میری ختم ہو گئی دو تین اشعار شکیل نے میرے والد محترم کی شان دے دیا میاں صاحب دے کلام دے کہنے او عرض کر کے اجازت چاہواں گا ایک قوم محمد سبحان اللہ آ مسلمانوں تو جو سرور میں میاں صاحب فرمانے چھچو چاند املا والے چھڑیا شڑ دیا پھر ناتے ہائے ربا چھی بنیا ہمارے ماں پہ مغلے باپ مرے محمد بادشاہ کون کرے رکھوالے باپ مرے محمد بادشاہ کون کرے رکھوالے حسن جیاں فکران تو پاٹیے تو پرانے بانگو سب سب گیا پچھ چکران تو پاٹیے تو پرانے بانگو سب سب گیا پچھ چکران تیری ویرانے او یارو یاری بھانے ویر ویرانیاں باواں باپ سرانے تاج محمد او باپ سرانے تاج محمد او ماواں چنے او باپ سرانے تاج محمد او ماواں چنے والے اور اگلے میرے چار دیوانے بس مبارک ہو سے جس دن میرا